پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک عالم دین کا جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا، لیکن پھر بھی اس پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا، لہٰذا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، افریقہ کے ایک شہر میں ایک شخص تھا جو حافظ قرآن بھی تھا اور عالم باعمل بھی تھا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم دین کو اپنے گھر دعوت پر بلائے، خصوصاً رمضان المبارک میں اس عالم دین کو ہم اپنے گھر میں بلائیں۔ کتنا نیک شخص ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، کیوں نہ اس کو اپنے گھر میں بلایا جائے دعا کے لیے۔ ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں اس عالم دین کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم دین نے دعوت قبول کر لیا اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے۔ وہاں اس عالم دین کا بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ اس شخص کی بیوی نے عالم دین کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی کرنے لگی تو اسے خیال آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی۔ اس نے بہت تلاش کیا لیکن وہ رقم نہ ملی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میں نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی، کیا وہ رقم آپ نے اٹھائی ہے؟ شوہر نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے تو نہیں اٹھائی ہے، رقم کہاں گئی؟ بیوی نے کہا کہ مہمان خانے میں اس عالم دین کے علاوہ تو دوسرا اور کوئی ہمارے گھر میں نہیں آیا، ہمارے گھر میں تو صرف وہ عالم دین ہی آیا تھا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان یعنی اس عالم دین نے چوری کی ہے۔ اس عالم دین نے رقم اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ یہ سوچتے ہوئے ان دونوں کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی۔ ان کو بہت غصہ آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اتنی عزت و احترام کے ساتھ اس عالم دین کو اپنے گھر میں بلایا اور انہوں نے ہمارے گھر میں چوری کر لی۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا کہ لوگوں کو کیا کہوں گا، کیا ایک حافظ قرآن عالم دین میرے گھر میں چوری کر کے چلا گیا۔ ایک عالم دین پر تہمت لگانے سے اسے حیا آ رہی تھی۔ اس شخص نے کسی کو بتایا تو نہیں، لیکن اس عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا۔ لوگ پھر اس عالم دین کو جوش و خروش کے ساتھ اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے جس کے گھر میں پہلے چوری ہوئی تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ بیوی نے کہا بلانا چاہیے، کیوں نہیں؟ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں جزا دے گا۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر دوبارہ بلایا افطار کے لیے۔ جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو اس شخص نے عالم دین سے کہا، جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ عالم دین نے کہا، جی بالکل، آپ کا رویہ تو بدلا تھا، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ اس شخص نے کہا، جناب میرا آپ سے ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ اس نے کہا کہ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری بیوی نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود بھی ہمیں وہ رقم نہیں ملی، کیا وہ رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا کہ ہاں، میں نے ہی وہ رقم لی تھی۔ وہ شخص حیران و پریشان ہو گیا۔ عالم دین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی، وہ پیسے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم ڈھونڈو اور وہ تمہیں نہ ملے۔ اس کے بعد عالم دین نے اپنا سر زور سے ہلایا اور اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا اور کافی دیر تک روتے رہے، اور روتے ہوئے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، تم نے مجھے چور سمجھا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے لیکن تم میں سے کسی نے بھی قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں کھولا، اگر تم قرآن پاک کو ایک بار بھی کھول لیتے تو تمہیں تمہاری رقم مل جاتی۔ نادانو،
میں تو تمہاری رقم قرآن پاک میں رکھ کر گیا تھا اور تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ میں جو تبلیغ کرتا ہوں کہ قرآن پڑھو دیکھنا چاہتا تھا کہ تم پڑھتے ہو یا نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا۔ اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آئی۔ دوستوں، ہمارا بھی یہی حال ہے، آج کے مسلمانوں کا حال ہے۔ سال بھر کیا کئی سال گزر جاتے ہیں، ہمیں قرآن مجید پڑھنا تو کیا کھولنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور ہم اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔